الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ آپ بھی اور میں بھی محبت کے ساتھ پیارا علیہ السلام کی ذات بابرکت پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے جو راوی ہیں وہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت میرے قریب تر قریب شخص وہ ہوگا، میرے قریب تر قریب شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھے ہوں گے، جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ آپ بھی نیت کر لیجئے، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ جو بانجھ عورت ہے، جس کے ہاں بچہ نہیں ہوتا، بانجھ عورت اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور بچہ بھی نہ ہو رہا اور بہت مایوس ہوتی ہے، ایسی عورت جو ہے نا بڑے پریشان ہوتی ہے۔ یار اتنے عرصے گزر گئے، 2 سال، حتیٰ کہ بعض لوگوں کو 20 سال گزر جاتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی۔ یہ بڑی آزمائش ہے اگر دیکھا جائے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہتر چاہا ہو۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اگر نہیں ملا تو اس میں بھی حکمت ہے کوئی، تو پھر بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید ہی رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے وہ ہم سے بھلائی کا جو اللہ تعالیٰ نے ارادہ چاہا، اللہ تعالیٰ بہتر سے ہی بہتر کرے گا ہمارے ساتھ، جو معاملہ بھی ہوگا۔ لیکن جو ایسی بانجھ عورت ہے جس کے ہاں 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، ٹھیک ہے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، یعنی ایک عرصہ ہے، نہیں اولاد ہو رہی، اگر وہ عورت اس وظیفے کو اگر پابندی سے پڑھے نا، اس وظیفے پر پابندی سے عمل کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک صالح نرینہ اولاد سے نوازے گا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ یہ ہے کہ اس وظیفے سے پہلے آپ نے نا 7 دن روزے رکھنے، ایک روزہ بھی مس نہیں کرنا، ایک ہفتہ آپ نے 7 روزے رکھنے، ٹھیک ہے۔ کوشش کیجئے کہ روزے پاکی کی حالت میں رکھے جاتے ہیں، عورت جو ہے وہ حائضہ ہونا ہو، یہ پاکی کی حالت میں رکھے، اور ایسے دن بھی نہ اس میں آ جائے، مثال پہ جیسے عید وغیرہ آ گئی، جیسے بڑی چھوٹی عید آ جاتی ہے، ان دنوں میں بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ ان دنوں میں روزے نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ آپ ہفتہ کا دن ایک ہفتہ متعین کر لیں کہ انشاءاللہ اس میں ہم نے روزے رکھنے ہیں۔ آپ نے روزے رکھنے ہیں، اور روزہ جب آپ رکھ لیں، جب اس کی افطاری کا وقت ہو، جب روزہ رکھ لیں اور جب افطار کا وقت آ جائے تو اس وقت آپ نے اس وظیفے کو 21 بار یعنی 21 بار اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ یا مصورو، یہ میم صاد واو را، اور واو کے اوپر تشدید ہے، یا مصورو، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 7 روزے رکھنے ہیں اور افطار کے وقت آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، پھر دعا کیجیے گا، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو نیک صالح نرینہ اولاد سے نوازے گا۔ لیکن ہر ویڈیو میں آپ کو یہ ضرور میں بولتا ہوں کہ شرط یہ ہے کہ آپ نے جو وظیفہ سٹارٹ کرنا ہے نا، اس سے پہلے درود و سلام لازمی پڑھنا ہے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کیجیے گا۔ ایسی کوئی دعا نہیں ہے جو آپ کی رد ہو جائے، جو مصطفیٰ علیہ السلام کا آپ نے واسطہ مانگا ہو، یا کسی سے توسل سے آپ دعا کریں نا، یا اللہ فلاں اللہ کے ولی کے صدقے، یا فلاں اولیاء کے صدقے، یا اللہ فلاں نیکی کے صدقے، یا اللہ یہ میری حاجت کو پوری فرما دے، تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا کرے گا۔ تو آپ درود و سلام لازمی پڑھیے گا اس وظیفے سے پہلے، اور اس میں آپ نے ذرا بھی کوتاہی نہیں کرنی، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل کنٹینیو رکھنا ہے، یعنی ریگولر اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اگر آپ پابندی سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر خاص کرم کرے گا، انشاءاللہ آپ کو نیک صالح اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد سے بھی نوازے گا۔ تو آپ اس ویڈیو پر جو بھائی یہ سن رہے ہیں، اگر اس چینل پر نئے آئے ہیں
ان سے عرض یہ ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے اگر کسی مسلمان کا جو فائدہ ہوتا ہے، یعنی جو عورت بانجھ ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ اس پر عمل کر لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد سے نوازے گا، یا اس کی کتنی خوشی ہوں گی، وہ کتنا خوشی اس کے دل میں لہریں دوڑ رہی ہوں گی۔ تو وہ خوشی ہو سکتا ہے آپ کو اس کا خوش کر دینا، اس عورت کو، یعنی وہ عمل کر لے، اس کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے، اس کا خوش ہونا، یہی نیکی آپ کے لیے بروز قیامت بخشش کا سبب بن جائے۔ تو ہمیں چھوٹی سی نیکی کو بھی چھوٹا سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی نیکیوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو آپ اس وظیفے پر خود بھی عمل کریں، اس کو دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔